اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ کی مساجد سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرے ان کو غیر آباد کرنے میں. یعنی یہ بطور سوال ہوتا ہے، یعنی مانا یہ ہے کہ لا احد اظلم من، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا، یعنی وہ بہت بڑا ظالم. اب سب سے پہلے آپ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں جا کے پچھلی آیات کو سمجھیں، پھر اگلی آیت مبارک جو ہے اس کا سمجھنا جو ہے پھر وہ آسان ہوتا ہے. پہلے مسئلہ آیا تھا ناسخ اور منسوخ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اپنے کسی حکم مبارک کو منسوخ فرما دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. پھر اس کی جتنی قسمیں تھیں بہرحال آپ نے الحمدللہ وہ پڑھ لی. تو اللہ تبارک و تعالی تکوینیات میں جیسا چاہیں جب چاہیں دن کر دیں، رات کر دیں، صحت دے دیں، بیماری دے دیں، اسی طرح ان کا حکم ہے جب چاہیں حکم دیں، جب چاہیں اپنا حکم واپس لے لیں، اس کے بدلے میں اور حکم جاری فرما دیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نسخ اور منسوخ حق ہے، اور نسخ اور منسوخ میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں اور اس کی رحمتیں ہیں. جب وہ پہلا حکم دیتے ہیں وہ بھی بندوں پہ رحمت ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی رحمت. نسخ اور منسوخ کا انکار کیا تھا یہودیوں نے، فرق معتزلہ ضالہ نے، انہوں نے انکار کیا، جیسے ابو مسلم اصفہانی نے بھی انکار کیا. لیکن اہل سنت والجماعت کا سلف سے لے کر آج تک یہ اتفاق ہے، جس میں کوئی الحمدللہ اختلاف نہیں، کہ اللہ نے قرآن میں بہت سارے احکام ایسے ہیں جو منسوخ فرما دیے. تو ان احکام کے ناسخ اور منسوخ کے پڑھنے کے بعد پھر ذکر آ گیا تھا کہ چونکہ یہودی ناسخ اور منسوخ کے قائل نہیں تھے، تو پھر ذکر ان کے بارے میں یہ آیا تھا کہ بھی یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ کے قائل نہیں، بلکہ یہودیوں کا تو بس اپنا ایک خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت میں ما سوا یہودیوں کے کوئی جائے گا بھی نہیں. تو یہ جیسے ناسخ منسوخ کے منکر ہیں، اسی طرح ان کا یہ دوسرا جھوٹا دعویٰ سنیں کہ جیسے نعوذ باللہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ان کے ہاتھ میں ہے، جنت کے مالک ہیں، ان کی چابی ان کے پلے میں ہے، جس کو چاہیں گے یہودیوں کو آنے دیں گے، باقی کو نہیں آنے دیں گے. تو جیسے یہ دعویٰ غلط ہے کہ جب جنت اللہ کا ملک ہے، اللہ جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے، اور کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی قاعدہ ہے، یاد رکھو، کہ جس کو بھی جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ عمل چھوڑ دو، یہ معنی نہیں ہوتا. یاد رکھو، بعض لوگ اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی جب جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی تو پھر ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اصل مسئلہ یوں سمجھیں کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر نہیں کر سکتے. اب دیکھو نا جی، ہم سانس چل رہی ہے، بات کر رہے ہیں، اگر یہ سانس رکنا شروع ہو جائے تو دیکھا نہیں دنیا میں آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، فوراً ہسپتال میں داخل کرو، آکسیجن لگاؤ، آکسیجن کا ٹینٹ لگا دو اور آکسیجن کے کمرے میں رکھو، کسی طرح یہ سانس چلے. تو اگر آدمی کے بس میں ہو نا جی، تو ایک سانس کی قیمت اگر ڈاکٹر کہے کہ میں 1,00,000 ریال لوں گا پھر سانس تمہاری نکلے گی، وہ کہے گا لے لو، میں جائیداد بیچ کر بھی دے دوں گا. تو پھر پتہ لگتا ہے نا کہ ہماری ایک سانس کی کتنی قیمت ہے. ایک آنکھ چلی جائے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ آنکھ کی کتنی قیمت ہے. دونوں آنکھیں چلی جائیں، آدمی اندھا ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ نور کی کتنی قیمت ہے. اب آدمی کے ہاتھ ہیں الحمدللہ سلامت ہے، ایک انگلی ٹوٹ جائے پھر پتہ چلے گا کہ انگلیوں کا کتنا فائدہ ہے. اب تو نعمت ہے تو شکر نہیں نا. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی شکر ادا کریں تو شکر نہیں کر سکتے. اس لیے میرے مدنی سرکار نے جب فرما دیا کہ میرے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا وما عرفنا کا حق کا معرفتک وما شکرنا کا حق کا شکری کا اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ رب کریم ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم نے تیرے شکر کا حق ادا نہیں کیا. ہم تو تیری ثنا بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. تیری تو وہ ثنا ہے جو تو نے خود بیان کی ہے. بندے کیا آج بندے تو عاجز ہیں تیری ثنا کرنے. اسی لیے احادیث میں بھی موجود ہے اور قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کو حکم ملا کہ میرا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ ہر وقت ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا. یعنی انہوں نے ایک اپنا نظام بنا دیا، ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ بھی گھر کے ہم 10 آدمی ہیں تو یا 12 آدمی ہیں، 24 گھنٹے ہیں دن رات کے، بھئی 2 گھنٹے تم عبادت کرو، اس کے بعد 2 گھنٹے یہ کرے، 2 گھنٹے یہ کرے، تاکہ ہر وقت 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ داؤد علیہ السلام کا خاندان جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور شکر میں نہ ہو. اور اس کے باوجود بھی پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ توفیق شکر من کا، میرا اللہ آپ نے جو حکم دیا میرا شکر ادا کرو، میں جو تیرا شکر کروں یہ شکر کرنا بھی تو تیری توفیق سے ہے. تو توفیق نہ دے تو کون شکر کرے؟ تو اگر زبان نہ دیتا تو کون شکر کرتا؟ تو عقل ہی نہ دے، پاگل بنا دے تو کیسے تیری عبادت کریں؟ تو یہ شکر کرنا بھی تو تیری طرف سے. اب دیکھا نہیں ہے کہ ایسے ایسے لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے. بعض لوگوں نے زمینیں بیچ دی، بعض نے جانور بیچ دیے، بعض نے اپنے گھر میں کو 2-4 جو زیور ویور تھے وہ بیچ ڈالے، اور جناب وہ پیسہ ویسا بنا کے بیچارے اتنا بنا کے ٹکٹ لے کے پہنچ گئے ہوئے ہیں. اچھا کھانے کا نہیں، رہنے کا نہیں، جگہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، لیکن پڑے ہیں کہ بھی اللہ ہمیں حج نصیب کر دے گا. تو اب یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے نا کہ کروڑ پتی محروم ہیں اور غریب آئے ہوئے. اب کوئی مسئلہ، یہ تو سارا اللہ کا نظام ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک نے کہا کہ جی آپ ان کو روکیں، اللہ نے حج تو امیر پہ فرض کیا ہے، غریب لوگ بلا وجہ بھاگ پڑتے ہیں. بھئی جب ان پر حج فرض نہیں ہے تو کیوں یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ اس کو کہا، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو مولانا، مسئلہ بالکل یہی ہے کہ حج اس پہ فرض ہے
جو آدمی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور صاحب جائیداد بھی ہو، اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، جان کا خطرہ بھی نہ ہو، عورت ہے تو محرم بھی ساتھ ہو۔ میں نے کہا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا گھر جب بن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اذان دو، اعلان کرو کہ میرا کعبہ بن گیا ہے، لوگوں حج کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میں جو اعلان کروں یہاں مکہ شریف میں میری کون سنتا ہے؟ یعنی اس وقت تو صرف قبیلہ جرہم ہی آباد تھا اور تو کوئی اتنی بڑی آبادی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں یہ جو چند گھر ہیں نا مکے کے ارد گرد، میری آواز تو ان تک بھی نہیں پہنچے گی، تو میں کون سے لوگوں کو بلاؤں کہ حج کرنے کے لیے آ جائیں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ذمے میرے حکم کی تعمیل ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم اعلان کرو، باقی پہنچانا نہ پہنچانا وہ تو ہمارے ذمے ہے۔ تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو، بس۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، اللہ نے اس آواز کو ایسے پہنچایا کہ پوری دنیا میں وہ آواز پہنچی، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے بطن میں تھا وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچا دی۔ اور بعض روایات میں یہ آیا کہ جس نے اس ندائے خلیل پہ لبیک کہا تھا، جس نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ نے فرمایا ایک دفعہ حاضری نصیب ہو، اور جس نے دو دفعہ کہہ دیا لبیک لبیک تو اللہ نے فرمایا دو دفعہ حاضری نصیب ہو۔ تو میں نے کہا بھی جن لوگوں کو اللہ نے اس زمانے میں عالم ارواح میں لبیک کہلوا دیا ہے وہ تو آئیں گے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ غریب ہوں گے یا امیر ہوں گے، غریب امیر کا تو مسئلہ الگ ہے، وہ تو مسئلہ ہے فرض ہونے کا کہ بھئی حج فرض کس پہ ہے، لیکن ایک ہے مکے میں آنے یا پہنچنے کا مسئلہ، وہ تو جس نے لبیک کہا ہے وہ آئے گا۔ اچھا، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، خدا کی قدرت ہے کہ ہندوستان پاکستان والے انہوں نے کہا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے ابا کو جب اتارا گیا تو وہ ہند میں اترے تھے، اور سب سے پہلا حج ہمارے ابا نے ہند سے کیا پیدل چل کے، تو ہمارے باپ نے چونکہ وہاں سے حج کیا ہے تو ان اولاد میں اثرات زیادہ ہیں بنسبت دوسرے ملکوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ ہندوستان کے، بنگال کے، پاکستان کے ایسے بھی حاجی ہوتے ہیں بیچارے، معلوم ہوگا ابھی جہاز سے اتریں گے مر جائیں، حج پہ آئے ہوئے ہیں، اتنے بوڑھے، اتنے کمزور، اتنے لاغر بیچارے، ہڈیوں کے ڈھانچے، چل نہیں سکتے، لکڑی پکڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بحری جہاز میں اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کر کے، اچھا کعبہ شریف میں آ جائیں بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں کہ کعبہ شریف کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں کہ صفا مروہ کدھر ہے، طواف کرنے والا جہاں چھوڑ کے چلا جائے بیچاروں کو 10 دن تو گھر نہیں ملتا، بھول گئے بڑھاپا ہے کیا کریں، لیکن حج پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی پہنچا دیتا۔ ایسے آدمی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل کبڑے ہو گئے، 80 سال کی عمر ہے، لکڑی پکڑی ہوئے، طواف میں لگے ہوئے اور ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے، ان کو نصیب ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں طواف میں، آپ جا کے دیکھ لیں کتنے بوڑھے بالکل لاغر۔ اچھا، بعض لکڑیوں پہ چل رہے ہیں بیچارے، لکڑیوں پہ چل رہے ہیں، بعض کی ٹانگیں نہیں، بعض بالکل ایک ٹانگ کٹی ہوئی، ایک ٹانگ پہ بیچارہ دوڑ رہا ہے، بعض گھسٹ رہا ہے، وہ طواف کر رہے ہیں اور ہٹے کٹے مونچھوں کو بل دے کے باہر سگریٹ پی کے کھڑے حرم شریف میں آئے ہوئے۔ نہ نماز ہے، نہ کعبہ ہے، نہ طواف ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ اللہ کے گھر کا کوئی ادب ہے، بس یہ کی فکر ہے واہ جی حج پہ آئے، حج کر لیں گے، بس حج کر لیں گے۔ جو آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا اس کو حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی تارک صلاۃ ہے، اگر ایک نماز عمدن وہ ترک کر رہا ہے تو اس کو پھر حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ تو میرے اللہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، اے پروردگار عالم، شکر کی توفیق بھی تو آپ دیتے ہیں،
پھر ہم تیری کس بات کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، کہ اے میرے بندے داؤد اب تو نے صحیح شکر کیا کہ مان لیا، اپنی عاجزی اختیار کر لی کہ میں عاجز ہوں، تیرا شکر میں کر سکتا۔ اس لیے حکم ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے عملوں کے زور سے، اپنی محنت کے زور سے کہے کہ میں چلا جاؤں گا، وہ نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحابہ نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا انت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور آپ جو جنت میں جائیں گے آپ تو ماشاءاللہ عمل اور آپ نے فرمایا الا ان تغمدنی اللہ برحمتی، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جس کو جنت ملے گی بفضل ہی اور جس کو جہنم ملے گی بعدل ہی، اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے جب تک کہ اس کے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور جنت دیتے ہیں تو وہ مہربانی ہے، انعام تو مہربانی سے ملتا ہے، جس پر مہربانی ہو جائے نہ کریں تو ان کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اب یہ دعویٰ کرنا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یہ تو ایک کم عقل آدمی بھی کہہ سکتا ہے جی، کیسے بے وقوف ہے، دنیا میں کل یہودی ہیں کتنی؟ اگر ساری دنیا کے انسانوں کا عدد نکالا جائے تو کل یہودی کتنے ہیں؟ صرف یہی جنت میں جائیں گے، باقی ساری مخلوق ختم، بڑے جاہل ہیں۔ اسی طرح نصرانیوں نے کہا صرف نصرانی جنت میں جائیں گے، یا کوئی کہے کہ چونکہ جی میں مسلمان ہوں اور مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں لہذا بس ہر مسلمان جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو پکا مسلمان بنے گا، خالص میری عبادت کرے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرے گا، آخرت پہ یقین رکھے گا، اس کو میں جنت دوں گا، اس کے لیے نہ آگے عذاب کا ڈر ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر کے یہودیوں کی تردید کر۔ اس کے بعد پھر یہودیوں اور نصارہ کا جب جھگڑا ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ نصرانی جو ہے نا یہ تو کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت اصل ہے ہی۔ نصرانی بھی انہوں نے کہا کہ نہیں لیست الیہود والا شیء، یہود جھوٹے ہیں، ان کا تو کوئی اصل ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دونوں کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ہم یتلون الکتاب، کتنے بڑے جاہل۔ یہودیوں کے پاس بھی تورات تھی تو اصل تو موجود ہے، نصرانیوں کے پاس بھی تورات تھی، انجیل، لیکن یہ ایک دوسرے کو ایسے کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کتاب کو بدل ڈالا، کتاب میں تحریف کر ڈالی، اللہ کی کتابوں کے منکر بن گئے، خود جہنم کے حقدار بن گئے، ورنہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، رسول تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہنا کہ لیسا علی شیء ما انتم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ۔ پھر اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ نے فرمایا جب نصرانیوں نے کہا کہ یہودی کچھ نہیں، یہودیوں نے کہا نصرانی کچھ نہیں، تو یہ ان پڑھ قوم جو تھی مکے کی مشرکین مکہ، ان نے کہا تم دونوں کچھ نہیں ہو، اصل تو ہم سچے ہیں، اصل تو ہم سچے ہیں، ہمارے باپ دادے کا جو طریقہ ہے نا، ہمارا باپ دادا بھی اسی طرح کرتا تھا، ہم بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں 600 سال سے، تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ بت ہیں اور ہماری عبادت ہے اور نظر نیاز ہے، کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں عزا ہے، کہیں یغوثہ ہے، کہیں یعوقہ ہے، کہیں نصرہ ہے، یہ سارا جو ہے ہم بس ٹھیک ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو مشرکین نے بھی یہ جھوٹی بات کہہ دی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے تحدید بیان فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو کہنے دو، جھوٹے دعوے کرنے دو، ایک دن قیامت کا آئے گا جب ہم ان میں فیصلہ کر دیں گے، بتلا دیں گے کہ کون سچا کون جھوٹا۔ آنے دو قیامت کا دن، اس دن اللہ پاک دودھ کا دودھ کر دیں گے، پانی کا پانی کر دیں گے، اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ صرف وہ سچے ہیں جو اللہ کے حکم پہ چلنے والے تھے، جو انبیاء کی فرما برداری کرنے والے تھے، جو اللہ کی کتابوں کے ماننے والے تھے، باقی زبانی کلامی دعووں والے سب جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس قیامت والے دن ہم فیصلہ کریں گے۔ تو تینوں جماعتوں کا ذکر آ گیا، یہود کا آ گیا، نصرانیوں کا بھی آ گیا اور مشرکین مکہ کا بھی آ گیا۔ تو ایک تو 3 جماعتوں کا، اور یہ بات بھی یاد رکھ لو
کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آپ کو ملی ہے، جب آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو آپ جب مکے میں آئے تو سب سے پہلا مقابلہ مشرکین سے ہوا۔ سب سے پہلا مقابلہ جو ہے وہ مشرکین سے، کیونکہ سب سے پہلے اعلان نبوت جو ہے میرے مدنی پاک نے کہاں کیا؟ مکے میں۔ سب سے پہلے دعوت توحید کہاں دی؟ اسی صفا کے پہاڑ پر۔ یہ جو صفا مروہ دوڑتے ہو، اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میرے مدنی پاک نے لا الہ الا اللہ کا دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلایا، اور پورے معاشر عرب کو بلا بلا کے دعوت دی۔ ایک ایک خاندان کو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، اے قریشیوں کے خاندانوں آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ۔ سارے آ گئے۔ فرمایا یاد رکھو، ایک ہی کلمہ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، اس کی طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلے دعوت توحید کہاں سے چلی؟ یعنی جبل نور پہ۔ واہ میرا مولا، جب تو نوازنے پہ آتا ہے تو پہاڑوں کو بھی نواز دیتا۔ وہ کریم ہے نا جی، وہ مہربانی پہ آ جائے تو پہاڑوں کو بھی رنگ دے۔ قرآن اتارا تو پہاڑ پر، اور میرے مدنی محمد نے نعرہ توحید لگایا تو پہاڑ پر، اور پھر میرے مدنی کو پیار بھی ہوا تو پہاڑ سے۔ یعنی قرآن جب اترا ہے کہاں اترا؟ حضور جبل نور پہ بیٹھے تھے نا، غار ہیرا میں، اور جب نعرہ توحید لا الہ الا اللہ لگایا تو کہاں تھے؟ صفا کے پہاڑ پر، اور جب غار کی رات حضور کو چھپنے کی ضرورت آئی تو غار ثور میں، اور محبت کی بات ہوئی تو مدینے کے پہاڑ جبل احد سے محبت فرمائی۔ تو اللہ جب رنگ دینے پہ آتے ہیں پہاڑوں کو رنگ دے دیتے۔ تمہارے ملک میں کتنی سبز پہاڑ ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہاں کالے کالے پہاڑ ہیں اور ساری دنیا پاگلوں کی طرح دوڑی آ رہی ہے، دیوانوں کی طرح آ رہی ہے۔ کوئی زبان نہیں جانتا، کوئی بولنا نہیں جانتا، کسی کو احکام کا پتہ نہیں، کسی کو مسائل کا پتہ نہیں، آ رہے ہیں دوڑ دوڑ۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو نواز دیا، اس مقام کو نواز دیا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب دعوت دی تو سب سے پہلا مقابلہ کن سے ہوا؟ مشرکین سے۔ میرے مدنی سرکار کا پہلا مقابلہ بت پرستوں سے ہوا۔ اور یاد رکھو، توحید والا جہاں کھڑا ہوگا پہلا مقابلہ ان بت پرستوں سے ہوگا، یا بت پرستوں سے ہوگا، یا قبر پرستوں سے ہوگا، یا تازیہ پرستوں سے ہوگا، یا گھوڑا پرستوں سے ہوگا، یا سورج پرستوں سے ہوگا، یا آگ پرستوں سے ہوگا، یا کسی لوگوں کے نعرہ پرستوں سے ہوگا، یا علم پرستوں سے ہوگا پہلا مقابلہ ان سے، کیونکہ میرے مدنی پاک کا جو پہلا مقابلہ ان سے ہوا ہے، سب سے پہلا مقابلہ۔ یہودیوں سے تو مقابلہ مدینے میں شروع ہوا نا۔ سب سے پہلے مخالف جو تھے کون تھے؟ اللہ کے کعبے میں بتوں کے پوجا کرنے والے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے ملک میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جب بھی کوئی اللہ کا نام لیوا توحید والا اٹھے گا، سب سے پہلے اس کی مخالفت کون کریں گے؟ جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، کہیں گے آ گیا وہابی، آ گیا جی وہابی، یہ دیکھو جی، یہ تو جی اللہ کے اولیاء کو بھی نہیں مانتے، یہ دیکھو جی یہ تو پیروں فقیروں کے منکر ہیں، یہ دیکھو جناب یہ تو بزرگوں کے منکر ہیں، یہ دیکھو جناب یہ تو خیرات کے منکر ہیں، یہ تو جی درود شریف کے منکر ہیں، یہ تو جناب دیکھو صلاۃ سلام کے بھی منکر ہیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو جی کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ سب سے پہلا مقابلہ اس کا وہ کریں گے۔ اب اہل کتاب کا جیسے مقابلہ بعد میں ہوا ہے تو علماء حق سے بھی علمی مقابلہ بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ان بت پرستی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، ساری زندگی ایک آدمی کا باپ بھی قبر پہ گزار آیا ہو، ایک آدمی کے دادا بھی ساری زندگی قبروں پہ ہاتھ باندھ کے طواف کرتا رہا ہو، 9 راتیں بیٹھتا رہا ہو۔ اب ایک آدمی آ کے کہے کہ بھئی یہ شرک ہے تو وہ تو چڑے گا، اس کو تو تکلیف ہوگی، وہ تو کہے گا یہ نئی بات کرتا ہے، وہابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب دیکھیں 3 جماعتوں کا ذکر آ گیا، یہود کا بھی آ گیا، نصرانیوں کا بھی آ گیا، مشرکین کا بھی آ گیا۔ اچھا اب جناب آگے چلیں، اب بات کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔
اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی وہ بڑا ظالم ہے، مانا یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہیں جی اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے، مانا یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سوالیہ فکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس چیز کی اور اہمیت کو بڑھایا جائے۔ فرمایا جو روکنے والے ہیں اللہ کی مساجد، مساجد اللہ کے مساجد کے روکنے والے جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، اور کیوں روکتے ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، اور کوشش کرتی ہیں کہ ان مسجدوں کو ویران کر ڈالیں، خراب کر ڈالیں، منہدم کر ڈالیں، بے رونق کر ڈالیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان میں کوئی امن سے اطمینان سے داخل نہ ہو سکے، اگر کوئی داخل بھی ہو تو ڈرتے ڈرتے خوف کے مارے۔ فرمایا جو یہ کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے، دنیا میں بھی ان کو رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب سمجھیں تو اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ اس آیت کے تعلق کی وجہ دیکھو کہ سب سے بڑی مساجد جو ہیں، سب سے بڑی مساجد جو ہیں وہ تین ہیں، ایک اللہ کا کعبہ مسجد الحرام، اور دوسری مسجد النبی مدینہ منورہ کی مسجد، اور تیسری مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہ سب سے بڑی مسجدیں ہیں، شان والی مسجدیں ہیں، جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے بڑی، لیکن یہ حکم جو ہے لفظ آیا مساجد اللہ، یاد رکھو اصل مسئلہ تو ان مسجدوں کا ہے، مسجد الحرام کا، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد اقصی کا، لیکن حکم سب مساجد کا ہے، وہ مسجدیں جہاں اللہ کے لیے مسجد بنائی جائے، جہاں ہو دنیا میں سب مسجدیں اسی حکم کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن ان مسجدوں کی ایک شان ہے جو دوسری مسجدوں کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ بعض مسجدیں علماء نے بنائی، بعض مسجدیں اللہ کے اولیاء نے بنائی، بعض مسجدیں عام مسلمانوں نے بنائی، اور یہ کعبہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر ادریس نے بنایا، اور نبی بناتے آئے۔ اور مدینے کی مسجد بھی اتنی شان والی ہے کہ جس کی بنیاد رکھی حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے جو مسجد خود بنائی ہو اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ اور پھر جہاں حضور پاک نے نمازیں پڑھائیں، حضور پاک نے جہاں زندگی کا ایک حصہ مبارک گزارا، یعنی تقریباً 10 سال کی زندگی جو ہے میرے مدنی پاک کی مدینے پاک میں گزری۔ اور مسجد اقصی بھی شان والی مسجد ہے کہ جس کو اللہ کے انبیاء داؤد علیہ السلام نے بنایا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میرے مدنی پاک کے وزیر حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے بنایا۔ مسجد اقصی بھی شان، چونکہ وہ بھی قبلہ ہے انبیاء کا، اور پھر مسجد اقصی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ چاہتے تو اپنے پاک نبی کو یہاں سے سیدھا آسمانوں پہ معراج کی رات لے جاتے، لیکن اللہ پاک پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، وہاں 1,24,000 پیغمبر سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے معراج شروع ہوا، اور ساتھ قرآن نے کہہ دیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، میرے مدنی ہم آپ کو اس مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری بھی برکتیں ہیں، باطنی بھی برکتیں ہیں۔ ظاہری برکتیں ہیں، پھل ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، فروٹ ہیں، فواکہ ہیں، اور باطنی اس کے اندر برکتیں یہ ہیں کہ معدن الانبیاء ہے،
کہ اس سرزمین سے اللہ نے سینکڑوں نبی پیدا فرمائے، اور پھر قیامت میں میدان حشر ہے۔ اس لیے جو سب سے اہم مساجد ہیں وہ 3، اور اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کے سفر کی نیت کر کے سفر کرنا بھی جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی آج یہ نیت کرے کہ بھئی میں یہاں سے دہلی کی مسجد میں سفر کر کے جاؤں گا، وہاں نماز پڑھوں، اور اسلام آباد میں جا کے وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، تو یہ سفر جائز نہیں، شریعت میں منع ہے۔ یہ سفر جو ہے شریعت میں جائز نہیں کسی مسجد کے لیے۔ ایک مسجد اللہ کا کعبہ ہے جس کے لیے سفر جائز، ایک مسجد یہ سفر جائز، اور ایک مسجد اقصی ہے جس کے لیے سفر جائز۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو مسجد اقصی میں بھی نمازیں نصیب کرے، اللہ پھر اس کو آزاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے پنجے سے چھڑائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور قبلہ اول آزاد ہو جائے۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کی اجازت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آ گیا لا تشد الرحال، فرمایا شد رحال یعنی سفر کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اونٹوں پر، اس زمانے میں اونٹ تھے، اب گاڑیاں آ گئی، جہاز آ گئے، کاریں آ گئی، موٹریں آ گئی۔ تو سفر کا الا الی ثلاثۃ مساجد، فرمایا ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کی نیت سے آ سکتے ہو، اور کسی جگہ سفر کی نیت سے نہ جاؤ۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کسی قبر کے لیے بھی سفر نہ کرو، کسی مزار کے لیے بھی سفر نہ کرو۔ ہاں اس شہر میں چلے گئے ہو تو اب قبرستان جانا منع نہیں۔ مسئلہ سمجھو کیا منع؟ اب مکے میں آ گئے ہو تو اب مکے میں رہتے ہوئے کوئی چاہے کہ میں جنت المعلا جاؤں، کوئی منع نہیں۔ مانا یہ ہے کہ اپنے گھر سے سفر کی نیت کرو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جنت المعلا جاؤں گا، اس لیے جا رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے لیے سفر کروں، یہ سفر حرام ہے۔ جب اس شہر میں آ گئے اب جائیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ آپ آئے تو مکے کے لیے ہیں، آپ آئے تو حج کے لیے ہیں، لیکن اب چونکہ مکے میں آ گئے اور مکے میں قبرستان ہے، بالکل جائیں، کون منع کرتا ہے؟ میرے مدنی پاک مدینہ شریف میں رہتے ہوئے جبل احد سید الشہداء تشریف لے جاتے تھے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں صحابہ شہید ہوئے اور جہاں حضرت سیدنا حمزہ حضور کے چچا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور مزار حضور باقاعدہ تشریف لے جاتے، حضور اپنے گھر سے جنت البقیع تشریف لے جاتے مدینے کے قبرستان پر، اور بڑی لمبی لمبی دعائیں کھڑے ہو کے فرماتے۔ تو وہاں جانا منع نہیں، مسئلہ سمجھا کرو۔ لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے اور لڑ پڑتے، دیکھو جی یہ قبر کا منکر، یہ ولی کا منکر، یہ دیکھو جی فلاں کا منکر، شروع ہو جاتے ہیں بیچارے، مسئلہ سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھو، اگر اللہ کے کعبے کے لیے بھی سفر جائز ہو اور پھر پیران پیر کی مزار کے لیے بھی سفر جائز ہو تو پھر کعبے کے ساتھ سفر میں شرک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مسئلہ سمجھو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے ان 3 گھروں کے علاوہ اور کسی مسجد میں بھی سفر نہیں کر سکتے ہو۔ جب مسجد میں نہیں کر سکتے ہو تو غیر مسجد میں کیسے کرو؟ ہاں، حالانکہ تجارت کا سفر جائز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر جائز ہے، آدمی روزی کمانے کے لیے کسی ملک میں جاتا ہے جائز ہے، کسی ملک سے مال خریدنے کے لیے جاتا ہے جائز ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ دنیا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں دین کا مقصد نہیں ہوتا زیادہ، وہاں غرض دنیاوی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی قبر کی نیت کر کے سفر کریں گے کہ جی ہم نے جانا ہے زواری شریف، زواری جانتے نا، نجف شریف، حضرت حسین کے روضے پر، حضرت علی کے روضے پر، اور ملنگ تو یہ کہتے ہیں کہ عرفات میں 1 حج ہوتا ہے، حسین کے روضے پہ آ جاؤ تو 70 حج ہوتا۔ ماشاءاللہ، وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، قوم خوش ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ان کو پوچھو بدبختو، تم 70 حج چھوڑ کے پھر یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ ہماری جان تو چھوڑو، تم وہیں 70 حج کرتے رہو۔
ہمیں تو خام خواہ پریشان نہ کرو جب 70 حج تمہارا وہاں ہو جائے. اور یہ نہیں سمجھتے کہ حسین نے خود حج کہاں کیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی نے کہا حج کیا، اور سب سے پہلا حج تو حضرت علی اور میرے پاک نبی نے اکٹھا کیا ہے. حضرت علی یمن سے چلے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ مدینے سے چلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، وہ وہیں سے حج کے لیے نکلے، اور میرے مدنی پاک مدینہ پاک سے نکلے. اور جب مکے میں آ گئے، حضور پاک نے بلایا حضرت علی کو، پوچھا کہ علی تم نے کیا نیت کی تھی میقات پر؟ احرام جب باندھا تو کیا نیت کی؟ کون سے حج کی نیت کی ہے تم نے؟ حج تمہارا افراد ہے، حج تمہارا تمتع ہے، قران ہے، کیا نیت کی تھی؟ مسلمانوں ایمان سے کہو، اگر مسئلہ سمجھنا ہو تو سمجھ نہیں آ جاتا. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو حضرت علی کی نیت کا پتہ نہ ہوتا؟ پوچھنے کی ضرورت تھی بھلا؟ اگر کہتے ہمارے کہتے نہیں پیری جانی جان اکھے، جانی جان، پتہ نہیں یہ کون سا لفظ ہے سریکی کا. جان یعنی پیر بھی سب کچھ جانتا ہے. کہتے ہیں جی ماں کے رحم میں جو نطفہ ٹھہرتا ہے وہ بھی پیر دیکھ رہا ہے. اب خیر پیروں کا کام بھی یہی رہ گیا ہے میرے خیال میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ان پیر جو زندہ ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو فوت ہو گئے وہ تو اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. یہ تو ان کے بعد جاہل لوگ آ گئے، کاروباری لوگ آ گئے، بزنس مین آ گئے، اللہ کے اولیاء کے مزاروں پہ وہ لوگ بیٹھ گئے جو نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے. انہوں نے اللہ کے اولیاء کو بدنام کیا. اب دیکھیں اللہ کا نبی ہے، وہاں مدینے سے چلے ہیں، اور حضرت علی یمن سے چلے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یا علی مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کی نیت احرام کی؟ حضرت علی نے کہا حضور پہلا حج تھا، مجھے بھی تو حج کے مسائل کا علم نہیں تھا، اس لیے میں جب میقات پہ آیا میں نے غسل کیا، 2 رکعتیں پڑھی، احرام باندھا. میں نے کہا میرا اللہ جو تیرے نبی کی نیت وہی علی کی نیت. مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا نا کہ آپ کون سی نیت کریں گے، اس لیے میں نے تو حضور یہ نیت کر کہ جو حضور کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. اللہ تو اس کی نبی پاک کی نیت کو تو جانتا ہے، میری وہی نیت. اب اندازہ کرو علم غیب حضرت نبی کو بھی نہیں اور حضرت علی کو بھی نہیں ہے، دونوں اللہ پر چھوڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی پھر میں تو قارن ہوں، میں نے تو احرام حج اور عمرے کا دونوں ملا کے باندھا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا حضور پھر میں بھی قارن ہوں، جو آپ کا احرام وہی میرا احرام، اور میں تو آپ کے لیے قربانی کے جانور وہاں منا سے یمن سے خرید کر کے لے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. تو اب اندازہ کرو حضرت علی نے حج کیا کہاں کا؟ مکے کا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حج کیا مکے کا. آل بیت رسول نے حج کیا مکے کا. بی بی فاطمہ الزہرا نے حج کیا مکے کا. اور یہ جاہل کہتا ہے حسین کے روضے پہ 70 حج ہوتا ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ دعا کرو بس اللہ ہدایت دے. اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں نا. اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس تو دعا ہے کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ، اللہ حق بات سمجھنے کی. تو اچھا ایک ہمارے جاہل ہیں وہ ان سے بھی آگے، انہوں نے تو کہا حسین کے روضے پہ 70 حج ہوتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں مینو تیری جنت نالوں چنگیاں نے بغداد دیا گلیاں. اللہ میاں جنت شنت چھوڑ، میرے پیرانے پیر دے شہر چ مار دے. ٹھیک ہے آؤ جی. حضور سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. حضور کا مقام کہاں ہوگا؟ جنت میں. انبیاء کا مقام کہاں ہوگا؟ جنت میں. اولیاء کا مقام کہاں ہوگا؟ جنت میں. اور حضور تو فخر فرما رہے ہیں کہ انا اول من اقرع باب الجنہ، کہ لوگوں یہ میری شان ہے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا. حضور جنت میں جانے پہ فخر فرما رہے ہیں. یہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے نہیں، مجھے تو پیرانے پیر کی گلیاں دے دو، یہی مرتا رہے اچھا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ محبت ہے؟ اسی کا نام محبت ہے کہ تم جنت کو ٹھکرا دو جس جنت کے لیے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ادخل الجنت بغیر حساب. حضور فرما رہے ہیں امت کو کہ جب دعا مانگو فاسألوا الفردوس الاعلی، اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو. اور یہ جناب مست ہیں، ان کا حج ہو گیا حضرت حسین کے روضے پر، ان کی جنت ہو گئی پیرانے پیر کی گلیوں میں. ایک ہمارے بلوچ نکلے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے کوہ مراد پہ بلوچستان پہ اپنا عرفات بھی بنا لیا، کعبہ بھی بنا لیا، سب کچھ. اب انہوں نے کہا حج یہیں کر لو، ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. آؤ جناب وہاں حج ہو گیا، باقاعدہ عرفات ہے، کعبہ شریف ہے، ان کے اپنے طواف ہیں، ان کی اپنی عرفات ہے، ذکری. اور پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے ذکری، کہ ذکر میں مشغول ہیں ہر وقت، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، ذکر میں مشغول. ایک نیا فرقہ وہاں سے نکلا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا حج وہیں ہو جاتا ہے کوہ مراد پہ. ایک رانا وہن آپ کے علاقے میں ہے، یہ لودرا میلسی والے علاقے میں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی نہیں یہاں حج ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہاں آ جاؤ تو حج ہوتا ہے. بعض لوگ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، حج ہوگا عرفات میں، جنت میں جانا ہے تو پاک بٹن کی دری سے گزر جاؤ. آؤ نہ ایمان سے کہو، خدا کے کعبے میں ہو، مجھے وہاں بھی کہنا جو مرضی ہے کہنا، اس کا مجھے ڈر نہیں، اللہ راضی ہو جائے. آپ وہاں بھی کہیں، آپ گالیاں دیں، مجھے کوئی بات نہیں، بلکہ جتنی گالیاں دیں گے مجھے خوشی ہوگی کہ سنت کچھ تو ادا ہو جائے گی نا. جتنی بھی آپ مخالفت کریں گے مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ جس عالم کی مخالفت نہ کی جائے وہ حق والا عالم نہیں ہوتا. یاد رکھو، جس عالم کو گالی نہ ملے، جس کو کوئی وہابی نہ کہے، جس کو کوئی پتھر نہ مارے، سمجھو عالم نہیں، ظالم ہے، بے ایمان ہے، مسئلہ چھپاتا ہے، مسئلہ بیان کرتا نہیں. جہنم کی لگام چڑھائی جائے گی قیامت میں. ایمان سے کہو، فتح پور میں، پاک بٹن میں دریوں سے گزرنے والے کے لیے بہشت کی جنت کی دریاں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی؟ ایمان سے کہو، میرے مدنی کے صحابہ نے جرت نہیں کی مدینے میں جنت کی دری کھولنے کی. کون ہے جو محمد کے روضے کا مقابلہ کرے؟ ایمان سے کہو، ابو بکر نے کوئی دری کھولی؟ حضرت عمر، عثمان، علی نے کوئی جرت کی کہ یہ محمد مدنی کا روضہ ہے بھی یہاں سے گزر جاؤ؟ وہاں بھی ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جنت تو تب ملے گی جب موت ایمان پہ آئے گی. یہ نہیں کہ گزر جاؤ تو بس تم جنتی ہو گئے، کہ سال میں ایک دفعہ دری سے گزر جاؤ بس جنتی ہو گیا. چاہے وہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے شیعہ ہے جنتی ہو گیا، قادیانی ہے بس دری گزر جائے جنتی ہو گیا. یہ اچھا عقیدہ ہے؟ یہ اچھا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. کیسے کہ سب سے پہلے، اب سمجھو نسخ منسوخ کا مسئلہ کیا تھا. پہلے کعبہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. پھر کون سا کعبہ بنا؟ تو کعبۃ اللہ. تو یہودیوں نے انکار کیا نا ناسخ کا، انہوں نے کہا حکم غلط ہے، پہلا کعبہ وہ تھا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حکم کو غلط کرنے سے مقصد کیا تھا کہ لوگ بدزن ہوں. وہ بابا اگر پہلا کعبہ سچا تھا تو یہ غلط ہے، یہ سچا ہے تو وہ غلط ہے، تاکہ مسجدیں اللہ کی برباد ہوں، اللہ کی مسجدیں ویران ہوں. جب لوگوں کے دماغ میں شبہ پڑے گا تو لوگ عبادت سے رک جائیں گے نا، کہ جی پتہ نہیں وہ کعبہ سچا تھا، پتہ نہیں یہ کعبہ سچا ہے. تو اب شک پڑ گیا، جب شک پڑ گیا تو دونوں گھروں میں آنے کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہودی سبب بنے اللہ کے گھر کو برباد کرنے کا. اس لیے بات کو سمجھے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اچھا نصرانیوں نے ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے بیت المقدس برباد کر ڈالا، 70,000 یہودیوں کو وہاں قتل کر ڈالا تحتوس یا بخت نصر کے زمانے میں. انہوں نے بھی مسجدوں کو ویران کیا. مشرکین مکہ نے بھی چوکیاں بٹھا دی کہ مسلمانوں کو کعبے میں نہ آنے دو، محمد مدنی کو بھی نہ آنے دو. حضور حدیبیہ پہ بیٹھے ہیں، کافر اندر نہیں آنے دیتے. تو ان سب نے کیا کوشش کی کہ اللہ کے گھروں کو
اللہ کے گھروں کو ویران کریں. اور یہودیوں نے مدینہ منورہ میں کیا کوشش کی؟ مکے والوں سے مل کے مدینہ پہ حملہ کرایا تھا کہ مسجد نبوی ویران ہو. تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ آیت آئی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. میں نے یہ تو کل بتا دیا تھا نا بھی احرام باندھنے کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں. بس یہ میں نے کل بتایا تھا کہ پہلے 2 دروازے تھے, بعد میں 1 ہو گیا. پھاڑ دیا کریں, جو بات ختم ہو گئی اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. والدین اگر اولاد سے جدا ہوں تو کیا لڑکے اگر امیر ہو جائیں تو وہ والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ وہ لڑکا بڑا بدبخت ہے جو باپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے. اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے دنیا میں؟ حضور پاک نے فرمایا انت و مالک لابیک, کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو جب تیری ساری جائیداد کا مالک باپ ہے تو وہ زکوٰۃ لے گا تجھ سے؟ ایسا بدبخت اولاد بھی دیکھی ہوگی زکوٰۃ دینے کے لیے باپ کے پاس جا رہا ہے, اور تو اپنا سارا مال باپ کو دے دے. تیرا مال تو ہے نہیں, وہ تو تیرے باپ کا ہے. باپ تو زبردستی تجھ سے لے سکتا ہے, اسے کیا ضرورت ہے کہ زکوٰۃ لے؟ ایسے بھی اب دنیا میں اولاد ہے کہتے زکوٰۃ. ہاں اگر بھائی بہن غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے. کہتے ہیں جی میری بیوی حج میں آنے سے قاصر ہے, میں ان کو نہیں بلا سکتا, اور وہ غریب بھی ہے. تو یعنی نفلی حج اگر تم اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, تو اپنے حج کر چکے ہو, کر سکتے ہو. کہتے ہیں جی کہ اگر میں اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کے چلوں تو مجھے مسجد میں صف اول نہیں ملتی, اور اگر میں مسجد میں آگے پڑھوں تو پھر سنتیں گھر میں نہیں پڑھ سکتا. کوئی بات نہیں, تو مسجد میں آ جاؤ, صف اول کی سعادت بھی حاصل کر لو اور سنتیں مسجد میں پڑھ لو. مسجد میں سنتیں پڑھنا منع تو نہیں نا, گھر میں سنتیں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. تہجد گھر میں پڑھ لیا کرو اور سنت مسجد میں آگے پڑھ لی, صف اول بھی مل گئی. کہتے ہیں جی میری مثلا جماعت کے ساتھ 2 رکعت رہ گئی, تو جب میں بعد میں بیٹھوں گا تشہد میں تو درود, ہاں پوری تشہد پڑھیں گے آپ. صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورت اخلاص, سورت فلق, سورت الناس پڑھتے ہیں. یعنی جیسے پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں, مرضی ہے کہ 1 دفعہ پڑھیں, مرضی, کو پابندی نہیں ہے. مقصد ہے کہ 3 دفعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں, پھر 3 دفعہ سورت الفلق, پھر 3 دفعہ سورت الناس. اگر 1 دفعہ پڑھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, تو پابندی ہے, تو مستحب عمل ہے. کہتا ہے جی کہ اگر فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں, آدمی اگر برائی کا ارادہ کرے یا نیکی کا ارادہ کرے تو ان کو پتہ لگتا ہے. ہاں پتہ لگتا ہے. علماء نے لکھا ہے, بعض محدثین نے, کہ بھی نیکی کے لیے آدمی سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور برائی کے لیے بدبو پیدا ہوتی ہے, اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر برائی سوچے اور نہ کرے تو نہیں لکھا جاتا, اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے چاہے نہ کرے پھر بھی لکھی جاتی ہے. 4 مہینے جو ہیں یہ اب آ گئے, اب شوال, ذی الحجہ اور رجب اشہر حرم جو ہیں, یہ اشہر حج ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہائی کورٹ کا جج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے. اور اس نے کوئی ہائی کورٹ نہیں بنائی, وہاں وکیلوں کی کوئی ضرورت نہیں. انبیاء وہاں سب حاضری دیں گے, پیش ہوں گے, سب سے بڑا ہی وہ خود ہے. فیصلہ اسے ابھی نہیں پڑھے, فاللہ یحکم بینہم, فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو ابھی تو آپ ہائی کورٹ نہ بنائیں, اپنی ایسی تشبیہیں نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہو. دنیا میں کتنے پیغمبر زندے ہیں؟ سب فوت ہو گئے, کوئی زندہ نہیں. ایک آدمی اگر لاپتہ ہو تو عورت کتنے عرصے کے بعد شادی کرے؟ 3 سال کے بعد. لیکن باقاعدہ محکمہ شریعت میں دعویٰ کرے, یہ نہیں ایسے کہہ دو کہ 3 سال سے میرا خاوند گم ہے. وہ نوکری کرنے گیا ہو تو کہے گم ہے.
باقاعدہ وہ دعویٰ کرے، ثابت کرے گی باقاعدہ شریعت میں، پھر کورٹ اس کو ڈگری دے گی باقاعدہ. ایسے نہیں کہ وہ کہہ دے میرا شوہر جی 3 سال ہو گئے نہیں آیا. شریعت میں کتنی مدت کا حکم ہے کہ آدمی اگر شادی شدہ ہے تو باہر رہے؟ بھائی بہرحال یہ تو اس کے صبر پر ہے. اگر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے تو چاہے رضامندی کے ساتھ جتنی مدت باہر رہ لے. ویسے اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے میں ایک دفعہ آدمی یا اپنی بیوی کو بلائے یا بیوی کے پاس چلا جائے. باقی تو حالات ہیں. ایک آدمی عمرے پہ آیا، نوکری پہ 1 سال 2 سال کے لیے، غریب ہے، میاں بیوی اس بات پہ راضی ہے کہ میں بھی صبر سے گناہوں سے بچوں گی اور وہ بھی راضی ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، تو پھر زیادہ مدت بھی رہ سکتا ہے. نیک اعمال عمرے کی تو کوئی 3 قسمیں نہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، قران، تمتع. احرام کے لیے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، یا ویسے کوئی فرض نماز پڑھ کے بھی نیت کر لو. عورت کے کسی لباس میں جو عورت کا لباس ہے وہی احرام ہے، بس نیت کر لے. عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا. یہ جو رومال شمال باندھتے ہیں یہ کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے. ہماری فلائٹ دہلی سے روانہ ہوئی، ہم نے احرام جدے سے باندھا تو دم پڑ گیا. آپ کو احرام دہلی سے باندھنا چاہیے تھا. میں نے تو نہیں کہا کہ ملتزم پر سینہ نہ لگائیں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں آپ؟ کہ آپ نے کل کی تقریر میں کہا تھا، کل کی ٹیپ موجود ہے، مجھے سنا کر بتائیں. میں نے کہا تھا کہ ملتزم پر سینہ نہ لگاؤ. ایسے جھوٹے قصے لوگ بنا دیتے ہیں. اب کس کا کیا علاج ہے؟ ملتزم کو تو ملتزم کہتے اسی لیے ہے کہ وہاں سینہ لگایا جاتا ہے. موقع نہ ملے تو دور کھڑے ہو کے دعا کر لیں. بات کو سمجھا کریں. میں نے مدینہ پاک سے عید کی رات مغرب کے بعد عشاء سے قبل عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بہرحال آپ کا اشہر حج میں جب تک شوال میں عمرہ نہ ہو تو کوئی آپ کے لیے تمتع نہیں، پھر مفرد بنیں گے آپ. کہتے جی میں سول انجینئر ہوں اور میری تنخواہ ماشاءاللہ 2200 ہے. پہلے 4 مہینے تو بڑا کام تھا، اب 3 مہینوں سے کام نہیں ہے، لیکن کفیل مجھے تنخواہ دے رہا ہے. کوئی بات نہیں، آپ کے لیے حلال ہے. آپ تو بیٹھے ہیں نا کام کے لیے. اب کبھی کام زیادہ ہو جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، تو اس بات پہ تو کوئی یہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ حرام ہے. آپ کی تنخواہ حلال ہے. اور جب اللہ زیادہ کام دے آپ کو، اچھی بات ہے کہ احساس ہے، تو آپ اس وقت ذرا زیادہ وقت لگا دیجئے گا. شوال کے مہینے میں نے عمرہ کیا تو بہرحال اگر عمرہ میقات سے کیا ہے تو حج تمتع ہوگا. طواف کی نیت کرنے کے بعد 3 یا 4 چکر پر حتیم میں نفل پڑھنا. حتیم میں نفل جب تک طواف پورا نہ کرو 7 چکر اس وقت تک نہیں پڑھے جاتے. جب طواف شروع ہے تو 4 چکر پر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. 7 چکر پورے کریں، پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھیں، یا وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں. حتیم میں جگہ نہ ملے ساری مطاف میں پڑھ لیں. مطاف میں جگہ نہ ملے سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھ لیں. اگر ایک شخص نے شوال میں عمرہ نہیں کیا ہے تو اس کا حج مفرد ہے. حج کی بکری اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی 2-3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں سب کے لیے 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے. اگر طواف کرنے کے بعد کسی نے فوراً 2 رکعت نہیں پڑھی لیکن کافی دیر کے بعد، کوئی حرج نہیں، چاہے دوسرے دن بھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں. مثلا آج طواف کیا 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، کل پڑھنی، رات پڑھنی، جب یاد آ گئی پڑھنی. کوئی شخص احرام پہننے سے پہلے نماز پڑھ لے تو جائز ہوگی، وہ بھی جائز ہوگی، کوئی منع نہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف کیا لیکن صفا مروا رہ گیا تو دم پڑ گئی. اگر 10 دن گزر گئے، حیض کا خون بند نہیں ہوا اور بعد میں خون آتا رہا اور عورت نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، استحاضہ بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے. تو چاہے سارا سال بھی خون آتا رہے، نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی. عمرہ ادا کیا، دوسرے دن مدینہ منورہ چلے گئے. ہمارے ساتھ ایک عورت حائضہ تھی،
وہ اسی احرام کی پابندی میں رہی اور پاک ہونے کے بعد مدینے سے آگے عمرہ پورا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دن میری دکان پر کوئی آدمی جوتے اور کچھ کھانے کی چیزیں وغیرہ بھول گیا تو میں نے انتظار کی، پھر میں نے کھا لی۔ ٹھیک ہے، نہ کھاتے تو خراب ہو جاتی، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جادو اور بیماری کو توڑنے کے لیے کسی مولوی صاحب سے تعویذ لے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ یہ جھوٹے سچے منتر بناتے ہیں، یا بکرا لے آؤ اور مرغا لے آؤ اور کالا مرغا ہو اور نیلا بکرا ہو اور پیلی گائے ہو، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی اللہ کے قرآن کی آیات پڑھے، جیسے حضور معوذتین پڑھتے تھے، آیت الکرسی ہے، سورت فاتحہ ہے، تو اب بعض علماء باقی ہے تعویذ لٹکانا، وہ یہ ہے کہ نہ لٹکایا جائے گلے میں، کیونکہ اس سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور آج تک بال نہیں کٹوائے، تو بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی دے، جب تک بال نہ کٹوائے احرام سے کیسے نکلے گا؟ کہتے ہیں جی حرم کے اندر عورتیں جو ہیں مردوں کے ساتھ وہ بھی جنازہ پڑھ لیتی ہیں امام کے پیچھے، تو کیا ہے؟ تو عورتیں جنازہ کیوں نہ پڑھیں؟ اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں؟ یعنی مرد پڑھے عورت کا جنازہ تو ہو جاتا ہے، عورت پڑھے تو نہیں ہوتا۔ یہ اچھا مسئلہ ہے۔ اصل کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مکے کے امام عورتوں کی نیت نہیں کرتے۔ اصل میں جس طرح تم عورتوں کی نیت کرتے ہو نا، اس طرح یہ نہیں کرتے۔ تمہاری نیت جو ہے نا عورتوں کی بڑی پکی ہے۔ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا جہاں خطاب کیا تو عورتیں خود بخود تابع ہیں، عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ ہر جگہ تو اللہ نے عورتوں کو نام لے کے حکم نہیں دیا، خطاب مردوں کو کیا گیا، عورتیں تابع ہو گئی۔ تو جب ایک امام کے دل میں مردوں کی نیت موجود ہے تو عورتوں کی خود بخود اس کے تابع ہو گئی۔ اس لیے بہرحال جو عورتیں موجود ہوں وہ جنازہ پڑھا کریں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی حجر اسود پر عورتیں اور مرد جو ہیں وہ مل کے بوسہ دیتے ہیں، کبھی جوان عورت آ جاتی ہے، کبھی مردوں کا منہ مل جاتا ہے۔ آپ بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ ہدایت دے۔ سفر کی حالت میں فجر عصر مغرب عشاء، یہ تو نہیں ہے فجر عصر مغرب عشاء کٹھی، البتہ یہ ہے بعض ائمہ کے نزدیک کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیں اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک تھوڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر میں دیر کریں، لیٹ کریں، یعنی ظہر کو آخری وقت میں جا کے پڑھیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، دونوں ملا لیں۔ مغرب میں دیر کریں آخر وقت میں پڑھیں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو مغرب اور عشاء کو ملا لیں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اول وقت میں ظہر پڑھ لی تو عصر بھی پڑھ لو، اس کے بعد اول وقت میں مغرب پڑھ لی تو اس کے بعد عشاء بھی پڑھ لو، تو بہرحال دونوں کے نزدیک جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اگر کسی آدمی کا ایک عورت سے ناجائز تعلق رہا 5 سال یا 10 سال، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، بعد میں نکاح ہو گیا، بہرحال وہ تو زنا سے پیدا ہوا نا، نکاح تو بعد میں ہوا، نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی کہلائے گا۔ لیکن اچھا کیا، نکاح ہو گیا، توبہ کرو، بس اللہ گناہ معاف کرے۔ اگر کسی اور آدمی کا گناہ ہو جائے کسی عورت سے، وہ حج کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ کسی کی بیوی کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ اگر شریعت میں حکم ہوتا تو جس مدنی سرکار نے ہمیں وضو کرنا سکھلا دیا، انگلیوں میں خلال سکھلا دیا، مسح کرنا سکھلا دیا، وہ اپنا میلاد منانا نہ سکھلاتے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا ابراہیم کا میلاد نہ مناتے، اپنے ابا اسماعیل کا میلاد نہ مناتے،
حضور کے بعد حضور کی اولاد موجود ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے کوئی بیٹی تو حضور کا میلاد منا لیتی، حضور کے نواسے حضرت حسن حسین موجود ہیں، وہ بھی منا لیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو 600 سال بعد بدعت ایجاد ہوئی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تو لوگ ترقی کر گئے، پہلے تو میلاد مناتے تھے، اب تو اپنی اولاد کی بھی سالگرہ مناتے ہیں کہ نہیں؟ ہیپی برتھ ڈے۔ اب تو سب کا میلاد ہے، اپنے بیوی کا میلاد، بچے کا میلاد۔ اب تو ترقی ہو گئی۔ اصل میں یہ عیسائیوں کی رسم ہے، یاد رکھو، اصل یہ رسم ہے عیسائیوں کی کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ دیکھا نا 1994 یہ میلادی سال ہے، یعنی اس کی ابتدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اور ہمارا سال کیا ہے 1414 ہجری، ہمارے سال کی ابتدا ہے ہجرت محمد مصطفیٰ سے۔ تو اصل یہ بات عیسائیوں سے چلی تھی، مسلمانوں نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ اب جو میلاد مناتا ہے وہ پکا سنی، نماز پڑھے نہ پڑھے، اور جو میلاد نہ منائے پکا وہابی، چاہے مدینے میں فوت ہو جائے۔ اگر نمازیں بہت زیادہ قضا ہیں تو 1 لاکھ کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، تو ساری ادا ہو جائیں گی، پھر تو ایک نماز پڑھ کے گھر جاؤ، باقی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے بندے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، 1 لاکھ کا عدد پورا نہیں ہو جاتا۔ میں آپ کو مثلا 1 ریال دوں تو مجھے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ تو نہیں کہ